اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا دوست عبد الرحمن۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے نصیحت بنی نجات۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے التماس ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دن احمد اور ایمن کے ابو نے جنگل میں سیر کو جانے کا پروگرام بنایا۔ اگلے دن جنگل پہنچ کر انہوں نے خیمے لگائے اور سب جنگل میں سیر کرنے لگے۔ انہوں نے قسم قسم کے پھلدار درخت، خوبصورت پھول اور بیلیں دیکھیں۔ وہاں پر انہیں تیتر، کوئل، فاختہ اور ہدہد وغیرہ بھی دیکھنے کو ملے۔ شام ہوئی تو وہ سب اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ آئے اور آگ جلا کر کھانا پکایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ سب خیمے میں چلے گئے۔ ایمن اور احمد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کا دل جنگل میں جانوروں کو ڈھونڈنے اور دیکھنے کو چاہ رہا تھا، حالانکہ ان کے والدین نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ یہ نصیحت بھول گئے اور جنگل کا جائزہ لینے چل پڑے۔ اس شب 14ویں کی رات تھی اور چاند کی روشنی سے ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں محسوس ہوا کہ وہ کافی دور آ گئے ہیں۔ انہوں نے واپس جانا چاہا تو انہیں یاد نہ رہا کہ وہ کہاں سے آئے تھے، اس لیے وہ ایک درخت کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دور انہیں روشنی سی نظر آئی۔ وہ ایک جھونپڑی تھی، دونوں اسی طرف چل دیے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ باہر آئے۔ بچوں نے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم دادا جی، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ بزرگ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، اتنی رات میں یہاں کیسے اور کیوں آئے؟ ایمن بولی، ہم جانور دیکھنے اپنے خیمے سے دور آ گئے اور کھو گئے۔ بزرگ نے کہا، بیٹی تم دونوں کو اپنے امی کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ دونوں نے کہا، جی ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، آؤ میں تم دونوں کو تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں۔ وہ دونوں ان بزرگ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی امی ابو کے پاس آ پہنچے، جہاں ان کے والدین انہیں ادھر ادھر بہت ہی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں نے والدین سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔